پہلے آپ نے سیاست کے 12ویں کھلاڑی فضل الرحمان کی گفتگو سنی، اور اس کے ساتھ ساتھ پی ڈی ایم کے حوالے سے میں اتنا کہوں گا کہ جن کا صدر ریجیکٹڈ ہو اور 12واں کھلاڑی ہو تو آپ ان کا تو اندازہ لگا سکتے ہیں۔ میں گفتگو ان کے اوپر نہیں کروں گا کیونکہ یہ مسترد شدہ ہے، اور جس طرح کہ انہوں نے فیٹ اپ میں کردار ادا کیا، عالمی وبا کے دوران کیا، گلگت بلتستان کی شکست اور پھر پشاور جلسے کی ناکامی، اس کے بعد جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہے۔ میں آج اپنی قوم سے چند اہم چیزیں جو اس وقت عالمی وبا کی دوسری لہر آ چکی ہے اس کے حوالے سے باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز یہ کہ ذرا ہم یاد کریں کہ جب پہلی لہر آئی تھی اس عالمی وبا کی پاکستان میں، تو اس وقت کیا پوزیشن تھی؟ ہمیں یاد کرنا ہوگا کہ پاکستان میں جنہوں نے 40 سالوں سے حکومتیں کی تھی، انہوں نے پاکستان میں ایک ایسا اسپتال نہیں بنایا تھا جہاں پہ وہ خود اپنا علاج کرے۔ پوری قوم کو پتہ ہے کہ جب ان کا پیٹ بھی خراب ہو تو وہ بیرون ملک علاج کے لیے چلے جاتے تھے۔ پھر پاکستان کی اکانومی کی کیا پوزیشن تھی کہ انہوں نے جو اکانومی چھوڑی وہ آئی سی یو میں تھی۔ پاکستان دیوالیہ ہونے جا رہا تھا، پاکستان قرضوں کے دلدل میں پس رہا تھا، پاکستان کے ایکسپورٹس نہ ہونے کی برابر تھی، پاکستان کے اندر انڈسٹریز بند ہو چکی تھی۔ یہ تھی صورتحال۔ اور جو دنیا کی مضبوط معیشت تھی جب کرونا وبا آئی تو اس وقت آپ نے دیکھا کہ دنیا کی بہترین اکانومیز کولیپس کرنا شروع ہو گئی، ان امپلائمنٹ میں، بے روزگاری میں اضافہ ہونے لگا۔ جو بہترین صحت کے نظام تھے وہ اس وبا کے سامنے بے بس دکھائی گئے۔ اس کے باوجود ہم نے مقابلہ کرنا تھا اس عالمی وبا کا، لیکن بجائے اس کے کہ یہ شرمندہ ہوتے کہ ہم نے اتنے عرصے تک صحت کے نظام کو کیوں ٹھیک نہ کیا، بجائے یہ کہ یہ شرمندہ ہوتے کہ ہم نے پاکستان کو قرضوں کا دلدل اور پاکستان کی اکانومی کو ہم نے برباد اور تباہ کیوں کیا، یہ شرمندہ ہوتے کہ پاکستان کے اندر انڈسٹریز مکمل طور پہ تباہی کا شکار کیوں ہے، لوگوں کو بے روزگاری کے دلدل میں انہوں نے کیوں دھکیلا۔ لیکن اس کی بجائے یہ کیا کر رہے تھے، میں ذرا پہلے آپ سنیے اپوزیشن کی پہلی لہر جب آئی تو ان کی سیاست، ان کی گفتگو یہ سنیے گا۔ This is not the time for populist electoral politics. This is the time to take decisions based on the advice of doctors and health experts. کورونا وائرس کی وجہ سے لوگ بیمار ہو رہے ہیں، کورونا وائرس کی وجہ سے لوگ فوت ہو رہے ہیں۔ اگر ہر پاکستانی ایک ہو کے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں تو ہم اس کورونا وائرس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اس وقت کیا بات کرتا ہوں، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ صرف لوگوں کی زندگی کا سوچو۔ میں پرائم منسٹر کو اس پہ مبارکباد دوں گا کہ ان کی کامیابی ہے کہ سب کو ساتھ ملا کے اور یہ ایس او پیز پہ ایگریمنٹ ہوئی۔ اگر حکومتی فیصلوں پر کوئی عمل درآمد نہیں کرے گا تو وہ کمپرومائز کرے گا اپنے لوگوں کے جو زندگی اور صحت اس کے اوپر۔ اگر 6 ہفتے یا 4 ہفتے کا مکمل لاک ڈاؤن اگر ہو جاتا تو تھوڑی سی تکلیف ہے کہ ہم اس کرائسس سے نجات حاصل کر سکتے تھے۔ لاک ڈاؤن میں پہل سے حکومت نے کی تھی 23/5 کو اکیلے، ہماری پہل اچھی تھی، تمام لوگوں نے فالو کیا، یہاں تک کہ وفاق نے فالو کیا۔ فار یو تو اسٹے ایٹ ہوم، رات بہت رنگین ہے، وائرس بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اور کوئی پتہ نہیں کہ کتنے لوگ اس میں پازیٹیو ہے۔ ہماری تو گزارش تھی پورے ملک کے لیے، لیکن ظاہر ہے وہ فیصلہ وزیر اعظم صاحب نے کرتا ہے۔ بہت ڈیلے کر کے میرے خیال ہے ان کو احساس نہیں ہے۔ کیا لاک ڈاؤن واحد حل ہے اور خان صاحب کو اس پر مشاورت کیا، کمبائنڈ اونرشپ بھی لینی تو اس کے لیے میں تیار ہے کہ سب اونرشپ لے لیں گے۔ جی جتنے بھی ڈاکٹر ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس بیڈز نہیں ہے، ہمارے پاس آئی سی یو ختم۔ آپ نے سنا، ایک کہ پورا لاک ڈاؤن کیا جائے، دوسرا کہ حکومتی پالیسیز جو ہے اس کے اوپر تنقید، اور تیسرا
کہ جس پہ سب کا اتفاق ہے اور تھا کہ احتیاط احتیاط احتیاط. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ پرائم منسٹر عمران خان نے جب ان کو ویژن دیا، حکمت عملی دی، سوچ دی، تو اس وقت کون کون سے ایسے اقدامات تھے جس کے اوپر یہ تنقید کر رہے تھے اور پھر دنیا نے بعد میں اپریشیٹ کیا؟ پہلی چیز کہ پرائم منسٹر عمران خان نے وبا آتی ہی یہ کہا کہ ہم نے پاکستانی قوم کو اس بیماری سے بچانا ہے اور پاکستانی قوم کو ہم نے بے روزگاری اور بھوک سے بچانا ہے. کیونکہ پاکستان میں جو ڈیلی ویجرز ہے، جو دیہڑی دار، جو مزدور، جو رکشے والا، جو ریڑھی والا، ان کا کیا ہوگا؟ پرائم منسٹر صاحب نے ان لوگوں کا سوچا. تو اس کے بعد ایک این سی سی اور پھر این سی او سی ایک بہترین جنہوں نے کام کیا اس عالمی وبا میں، جس میں اسد عمر صاحب تھے، سول ملٹری قیادت وہاں پہ بیٹھتی تھی. روزانہ کی بنیاد پہ تمام ہسپتالوں کی پوزیشن، تمام ہسپتالوں میں کتنے بیڈز اویلیبل ہیں، وہاں پہ آکسیجنیٹڈ بیڈز کی ریکوائرمنٹ کتنی ہے اور کتنے ہمارے پاس ہے، کتنے وینٹیلیٹرز پاکستان کے اندر نہ ہونے کے برابر تھے، اس کا ہم نے کیا انتظام کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ سمارٹ لاک ڈاؤن کا کانسیپٹ بھی دیا. جب پرائم منسٹر عمران خان نے لاک ڈاؤن کا بھی فیصلہ کیا تو اس سے پہلے جو ان کا احساس، جو ان کو فکر لاحق تھی، وہ اپنے مزدور اور دیہڑی دار کی تھی. تو کیا اقدامات کیے گئے؟ احساس کے ذریعے 1.60 کروڑ خاندانوں کو 12,000 فی خاندان حکومت پاکستان نے دیا. میں سندھ حکومت کے اوپر بات نہیں کروں گا کہ آپ نے راشن کے پیسے کا کیا کیا، آپ نے لوگوں کو کیا دیا، لیکن وہاں پہ آپ کو ہم ماسک پاکستان میں اویلیبل نہیں، پاکستان کے اسپتالوں کی سچویشن سب کے سامنے تھی، آکسیجنیٹڈ بیڈز اویلیبل نہیں، وینٹیلیٹرز اویلیبل نہیں، پی پی ای کٹس آپ کے پاس نہیں، سینیٹائزرز آپ کے پاس نہیں. ان 3 مہینوں میں ایمرجنسی بنیادوں پہ اقدامات کر کے ہم نے کیا کیا؟ ماسک آپ نصیب یہاں پہ تیار کرنے لگے، ایکسپورٹ کرنے لگے. پی پی ای کٹس آپ نصیب تیار کرنے لگے، ضرورت پوری کر دی، آپ ایکسپورٹ کرنے لگے. اس طرح آپ نے آکسیجنیٹڈ بیڈز میں جو اضافہ کیا صوبائی حکومتوں کو آپ نے فراہم کر دیا. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے وینٹیلیٹرز میں جو اضافہ کیا، اس کے ساتھ ساتھ ایمرجنسی بنیادوں پہ جو آئسولیشن سینٹرز بنے، جو ہسپتالوں میں مریضوں کے لیے بیڈز اویلیبل کر دیے گئے. یہ اقدامات کبھی پاکستان کے پچھلے 40 سالوں میں نہیں ہوئے تھے جو ایمرجنسی بنیادوں پہ آپ نے کیے. اور جب آپ لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے تھے تو آپ نے سب سے پہلے اپنے کمزور طبقے کا خیال رکھا. میں اس کی طرف آتا ہوں، لیکن پہلے میں ذرا جو یہ لاک ڈاؤن کا کہہ رہے تھے دنیا کے اوپر اس کا کیا امپیکٹ ہوا. مئی 2020 میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے کہا کہ $5.8 ٹریلین سے $8.8 ٹریلین کا اکانومیز کو نقصان ہوگا. جاپان کی جو جی ڈی پی کنٹریکٹڈ 27%، اور یہ جو پوسٹ وار تاریخ کے بعد پہلا بڑا آپ یہ ڈکلائن جاپان نے دیکھا. یو کے اکانومی کنٹریکٹڈ 20.4%. انڈیا کی اکانومی تو نہ صرف برباد ہو گئی، تباہ ہو گئی، وہاں پہ بے روزگاری میں جو اضافہ ہوا، جو پروٹیسٹ ہوئے، جو احتجاج ہوا، جو لوگ سڑکوں پہ نکل آئے، اس سے وبا پھیلی، وہ دنیا کے سامنے. پھر اس کے ساتھ ساتھ بے روزگاری میں جو دنیا میں اضافہ ہوا، انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن نے کیا کہا کہ پہلی لہر میں اور پہلا کوارٹر جو تھا اس میں 195 ملین لوگ اپنی نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور جو سیکنڈ کوارٹر ہے اس میں جو انہوں نے اسٹیمیٹ لگایا اس میں 300 ملین مطلب 30 کروڑ کے قریب انہوں نے اسٹیمیٹ لگایا. پھر اس طرح یورپین سینٹرل بینک کے پریزیڈنٹ نے جو کہا کہ یورپ کی اکانومی جو ہے وہ 12% شرنک کر گئی ہے. یہ دنیا میں جو امریکہ کے سامنے آپ نے لاکھوں کی اموات بھی دیکھی، آپ نے ان کے اکانومی کے اوپر اس کا امپیکٹ دیکھا، آپ نے وہاں پہ بے روزگاری دیکھی. یہ تھا دنیا کے جن کی بہترین اکانومیز تھی، جن کا بہترین ہیلتھ سسٹم تھا. آپ نے اٹلی دیکھی، آپ نے یو کے دیکھا، آپ نے آسٹریلیا دیکھا، آپ نے امریکہ دیکھا، آپ نے اپنا ہمسایہ انڈیا دیکھا. یہ ان کے اوپر امپیکٹ تھا. لیکن پرائم منسٹر عمران خان کی یہ سوچ اور یہ ویژن کہ ہم نے سمارٹ لاک ڈاؤن کا کنسیپٹ دیتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ہم اقدامات کرتے ہیں، جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہے وہ خود پاکستان بنانے لگتا ہے، اپنی ضرورتیں پوری کرنا شروع کر دیتا ہے اور اپنے مزدور دیہڑی دار اور اس طبقے کو بچاتا ہے. کیا اقدامات ہوئے ذرا آپ خود دیکھیے گا اس کو. جس طرح میں نے پہلے کہا دیہڑی دار مشکل میں ہیں، رکشہ ڈرائیور، ٹیکسی ڈرائیور، یہ جو لوگ
मेहनत कश लोग हैं जो हर रोज मेहनत करके अपने बच्चों का पेट पालते हैं, ये सब मुश्किल है। वज़ीर आज़म इमरान खान आज कोरोना वबा के बायस बेरोजगार होने वाले अफराद के लिए एहसास इमरजेंसी कैश फराहमी प्रोग्राम का इजरा कर रहे हैं। इमदादी रकम का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कल तामीराती सनत के लिए बड़ा रिलीफ पैकेज देने का ऐलान कर दिया है। कहते हैं कि पाकिस्तान में कोरोना का फैलाव दूसरे ममालिक के निस्बत कम है, लिहाजा हमने इंडस्ट्रीज को खोलने का फैसला कर लिया है। हुकूमत को गरीबों की फिक्र है, एहसास प्रोग्राम से उन तक पहुंचेंगे। पाकिस्तान में एक तरफ कोरोना है तो दूसरी जानिब भूख है। ऐसा ना हो कि हम कोरोना वायरस से बच जाएं और भूख की वजह से मर जाएं। और अब पाकिस्तान में ही वेंटिलेटर्स बनाए जाएंगे। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की एक्सपर्ट कमेटी ने मकामी तौर पर वेंटिलेटर्स की तैयारी की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म इमरान खान की मेरे पाकिस्तान मुहिम में बड़ी पेशरफ्त। हुकूमत ने मेरे पाकिस्तान तिब्बी सामान के एक्सपोर्ट पर काम तेज कर दिया। काबीना ने तैयार किए गए हैंड सैनिटाइजर्स बरामद करने की मंजूरी दे दी है। हैंड सैनिटाइजर्स यूरोपीय ममालिक को एक्सपोर्ट किए जाएंगे। फ्रांसीसी कंपनी से पाकिस्तान को 1 मिलियन मास्क की तैयारी का पहला ऑर्डर भी मिल गया। पाकिस्तान वेंटिलेटर्स की तैयारी में खुद कफील हो गया। 2 तरह की कोरोना टेस्टिंग किट्स तैयार होकर ड्राफ्ट के पास आ चुकी हैं। ये जदीद किट्स 45 मिनट में कोरोना का रिजल्ट देंगी। लॉकडाउन, अब स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। स्मार्ट लॉकडाउन का मतलब ये है कि अब हमें खोलनी पड़ेंगी चीजें लोगों के लिए, जो छोटी दुकान है, जो कंस्ट्रक्शन, जो लो रिस्क एरिया से खोलने पड़ेंगे, क्योंकि ये डेफिनेटली अब लॉकडाउन हो ही नहीं सकता। अल्लाह का शुक्र है कि पहली लहर में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हिकमत अमली, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की सोच, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के इक़दामात, उससे पाकिस्तान उस तबाही से बचा जो दुनिया ने देखी। आप खुद अंदाज़ा लगाए कि आपका मुल्क कर्जों की दलदल में, आपकी इकानमी मुकम्मल तौर पे ये आईसीयू में छोड़ के गए थे। एक अस्पताल नहीं बना सके थे जहां पे ये अपना इलाज कर सके। आपके पास ऑक्सीजनेटेड बेड्स नहीं, मैं फिर रिपीट कर दूं, आपके पास वेंटिलेटर्स नहीं। आप कोई चीज़ पाकिस्तान में तैयार नहीं करते और आप इंपोर्ट करते हैं। लेकिन उसके बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की इसी विजन से, हिकमत अमली से पाकिस्तान इंडिया जैसी तबाही से बचा, जहाँ पे करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, जहाँ पे वो 2 वक्त की रोटी मांगने के लिए और भूख से बचने के लिए एहतिजाज करने पे मजबूर हुए, सड़कों पे आए, और उस एहतिजाज से, उन चीज़ों से वबा मजीद फैली, उनकी इकानमी मुकम्मल तौर पे तबाह हो गई। हमें क्या कहा जा रहा था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कि आप लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन, उसके ऊपर भरपूर सियासत की गई। लेकिन इमरान खान की पॉलिसी की कामयाबी के बाद न उन्होंने तो माफ़ी मांगी, न कोई शर्मिंदगी का इजहार किया, न किसी ने उनसे सवाल किया। और वो क्या चाहते थे, या तो लोगों की अमवात इतनी हो जाएगी कि हम उसके ऊपर सियासत करेंगे लाशों के ऊपर, और या चाहते थे कि इकानमी इतनी तबाह हो गई जिस तरह दुनिया में तबाह हो गई है, तो फिर हम अपनी जो साबिका हमने चोरी डाके डाले थे उसका इल्ज़ाम भी हम इमरान खान के ऊपर लगा सकें। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह की मदद थी, नीयत ठीक थी। और इसमें मैं NCOC को, जो सिविल मिलिट्री क़ियादत जिसमें बैठती थी, उनकी क़ियादत से लेके नीचे जो काम कर रहे थे, उन सबको भी खिराज तहसीन पेश करता हूँ। पाकिस्तानी मीडिया ने जो अवेयरनेस दी, जो साथ दिया, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे बढ़कर पाकिस्तान के डॉक्टर्स जिन्होंने अपनी जानों पे खेल के आवाम की जानें बचाने के लिए कोशिश की, उनको खिराजी तहसीन पेश करता हूँ। और इसके साथ साथ जो आपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर, इस तरह एहसास की जिनके पास जिम्मेदारी है, उनके इक़दामात देखे तो उनको भी हम अप्रिशिएट करते हैं। फिर दुनिया ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ये इक़दामात होने के साथ दुनिया ने उसको किस अंदाज से देखा, ये छोड़िए कि हमारे लोग, ये जो अपोजिशन वाले हैं, जो बेरोजगार हो गए, ये तो सियासत ही करेंगे। लेकिन दुनिया ने क्या कहा, और आगे मैं आपको बताता हूं कि ये अब क्या कर रहे हैं, और आगे क्या दुनिया में क्या पोजीशन है, और हम किस तरफ जा रहे हैं। तो जरा आप इनके बयानात सुनिए कि आप पहले दुनिया के बयानात सुनिए कि दुनिया इमरान खान के इक़दामात के हवाले से क्या कह रही है, जरा सुनिए। कोरोना वबा पर काबू पाने से मुताल्लिक पाकिस्तान की कोशिशों की आलमी सतह पर तारीफ की जा रही है। पाकिस्तान ने 2 माह पहले तेजी से फैलते कोरोना पर 80% तक काबू पा लिया, ऐसा कहना है अमेरिकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल का। नाज़रीन, बरतानवी अखबार ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कोरोना का फैलाव रोकने की कामयाब हिकमत अमली पर तारीफों के पुल मारे। बरतानवी जरीदे का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कोरोना की वबा के दौरान
अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंतहाई मौसर इक़दामात किए। कोरोना वायरस के मनफी असरात को कम करने में वज़ीर आज़म इमरान खान की स्मार्ट लॉकडाउन हिकमत अमली की पूरी दुनिया ने तारीफ की। लंदन के इंपीरियल कॉलेज ने पाकिस्तान को कोरोना के खिलाफ मौसर पॉलिसी अपनाने वाला चौथा बेहतरीन मुल्क करार दिया। आज स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी को न सिर्फ सराहा जा रहा है बल्कि इस पर अमल पैरा होकर बेशतर ममालिक मईशत की बहाली की जानिब गामज़न है। बिल गेट्स कोरोना के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाबी के मौजूद गैर मुल्की नशरियाती इदारे के इंटरव्यू में बिल गेट्स ने कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत ने कोरोना से निपटने के लिए मेहनत की है। सख्त इक़दामात के नतीजे में पाकिस्तान में कोरोना केसेस में बड़े पैमाने पर कमी आई। ये कोरोना से बेहतरीन अंदाज में निपटने वाले 7 ममालिक में पाकिस्तान नुमाया। 7 ममालिक की फहरिस्त में थाईलैंड, इटली, मंगोलिया, मॉरिशस, यूरुग्वे शामिल। पाकिस्तान की कोशिशों की आलमी सतह पर तारीफ की जा रही है। We have run this as well as the average country has run it. Heck, if we had run it as well as Pakistan ran the response, we would have saved in the neighborhood of $10 trillion. ये आपने सुना। पहली चीज, स्मार्ट लॉकडाउन के ऊपर अपोजिशन की तरफ से तनकीद हुई और दुनिया उसकी तारीफ करने लगी कि ये स्ट्रेटजी थी। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने लॉकडाउन से पहले हिकमत अमली बनाई कि जब हम लॉकडाउन में जाएंगे तो किस तरह हम अपने जो गुर्बत की लकीर से नीची ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो दिहाड़ीदार है, जो मजदूर है, जो रिक्शा ड्राइवर, जो ट्रक ड्राइवर, ये सारे दुकानदार छोटा, इनके लिए हम क्या प्रोग्राम शुरू कर ले। 1,60,00,000 लोगों को 12,000 फी खानदान इमदाद फराम की गई ताकि वो गुर्बत जिस तरह दुनिया ने देखा इंडिया में हुआ कि लोग सड़कों पे निकल आए गुर्बत की वजह से, खाना न मिलने की वजह से, तो उससे हम बच सके। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके आपने अपने लिए यहाँ पे अस्पतालों की हालत बेहतर करने के इक़दामात किए, आपने डॉक्टरों को और पेशेंट्स के लिए सहूलियात की फराहमी शुरू कर दी। साथ साथ में आपने आहिस्ता आहिस्ता करके सबसे पहले दुनिया में आपने कंस्ट्रक्शन जो इंडस्ट्री है उसको खोला कि जिससे वबा की फैलाव का खतरा भी ना हो, वो इंडस्ट्री खोलने का आगाज हुआ। इस तरह क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के तहत 10 बिलियन ट्रीज जो सुनामी प्रोजेक्ट है उसके तहत भी लोगों को रोजगार देना शुरू कर दिया। तो वो तमाम इक़दामात किए गए जिससे हम अपने लोगों को वबा की फैलाव से या बीमारी से रोक सके और साथ में हम अपने लोगों को बेरोजगारी, गुर्बत और इन चीज़ों से रोक सके। तनकीद हुई, मुसलसल सियासत हुई, ड्रामेबाजियाँ हुई, लेकिन आपने देखा कि आखिर में दुनिया अप्रिशिएट करने लगी। अल्लाह ने मदद की, नेकनियती थी। जो ओबामा के इकनॉमिक कौंसिल का चेयरमैन है वो कह रहा है कि अगर हम अमेरिका ऐसी इक़दामात करता तो $10 ट्रिलियन की नुकसान से बचा जा सकता था। खुद अंदाज़ा लगाए कि अल्लाह ना करे पाकिस्तान को उस सूरत हाल का सामना करना पड़ता, तो हमारे पास तो पैसे हैं नहीं। कर्ज, ये जो कर्जों के आपके लिए हुए कर्जों की सूदें हम अदा करते फिरते हैं। तो एक तो ये वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम ने तारीफ कर दी, आलमी इदारे सेहत की तरफ से तारीफें हुई, बिल गेट्स, क्योंकि आप बाहर से ज़रा मुतासिर होते हैं कि जब दुनिया ने लॉकडाउन किया यहाँ पे सारे जो लिबरली करप्ट है कहते हैं कि बस लॉकडाउन का फैशन है वो कर दें। फिर उसके बाद स्मार्ट लॉकडाउन के ऊपर इन्होंने तनकीद की, दुनिया ने उसको अप्रिशिएट किया और ये सब चीज़ें आपके सामने हैं और अल्लाह ने पाकिस्तान को उस तबाही से बचाया। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि आजकल ये किस किस्म के बयानात दे रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं सवाल करता हूं कि आपने ये गंदी सियासत जो इस आलमी वबा में की, हस्पताल आप नहीं बना सके, इकानमी को आपने तबाह कर दिया, इतनी भी शर्म नहीं थी कि आप अपने इन बयानात के ऊपर कम से कम सियासत ही ना करती इस किस्म की। नंबर 2 कि क्या इन चीज़ों के बाद जब दुनिया तारीफ कर रही थी तो ये इमरान खान की तारीफ नहीं थी, ये पाकिस्तान की तारीफ थी। आप उसके ऊपर एक लफ्ज़ नहीं बोल सकते लेकिन उल्टा तनकीद करते रहे। और नंबर 3 ये कि अभी क्या जो आपने हमारी फेटअप की रजिस्ट्रेशन हो रही थी तो इंडिया की ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट हो और आपने उसमें शर्त आयद कर दी, तहरीरी NRO मांगा। जब वो नहीं मिला तो आपने फेटअप जो आपकी वजह से हम ग्रे लिस्ट में गए थे, आपने पाकिस्तान को जो इंडिया की ख्वाहिश है उसका आपने साथ दिया और वोट नहीं किया। फिर उसके बाद आप सड़कों पे निकल आते हैं, फिर जिस तरह आप इदारों को निशाना बनाते हैं और फिर गिलगित बल्तिस्तान और पेशावर जल से अवाम आपको मुस्तरद करते आपकी मनफी सियासत को। ये वक्त था कि आप अपने जो डायरेक्शन है अपनी डायरेक्शन वो ठीक करते, लेकिन जब दूसरी लहर आई
اور NCOC جنہوں نے بہترین کردار ادا کیا تھا, وہ پرائم منسٹر صاحب نے ایک بڑی NCOC بنایا تھا, اور NCC جس کو پرائم منسٹر صاحب ہیڈ کرتے ہیں پھر ان فیصلوں کی توثیق کرتی ہے. جب ان کی طرف سے کہا گیا کہ جلسے وبا کی پھیلاؤ کا سبب بن سکتے ہیں, اس قسم کے پروگرام اور جو رشتے جو چیزیں تھی, دنیا میں دوسری لہر آ چکی ہے, پاکستان کو بھی اللہ نہ کرے وبا پھیل سکتی ہے, لوگوں کی جان خطرے میں جا سکتی ہے, ہسپتالوں پہ بوجھ بڑھ سکتا ہے, بے روزگاری اور غربت میں اس سے اضافہ ہو سکتا ہے, لہٰذا ہم احتیاط کر کے ہی آگے بڑھ سکتے ہیں. تو آپ نے کیا کہا؟ کورونا کو جو ہے یہ بتا دیں گے. جتنا آپ سوئیں گے آپ موبائل سے سو رہا ہوگا, سونے کے ساتھ وہ سو جاتا ہے تو مرنے کے ساتھ وہ مر بھی جاتا ہے. ہمارا جو پروگرام ہے وہ جلسوں کے ہیں, لانگ مارچ کے ہیں. پابندی لگانا اور جلسوں کے اوپر بہت یہ خاص ہے. ہم نے کال دی ہے کہ ہم جو ہے ایک جلسہ کریں گے. آپ نہ آئے نا, اگر آپ کو اپنی زندگی پیاری ہے, عوام جو آ رہی ہے وہ نہ آئے. ہم نے تو زبردستی نہیں کہا آپ آئیں. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے اپوزیشن کا جلسہ 2-2.5 گھنٹے کے لیے ہوتا ہے, وہ مسئلہ نہیں ہے کرونا پھیلانے کا. کرونا پھیلانے کے جو ذرائع ہیں وہ دوسرے ہیں. آپ کہتے ہیں سارا کرونا اسے ٹوٹے گا. اچھا, یہ آپ نے ان کے بیانات سنے کہ پہلے کیا کہہ رہے تھے, اب کیا کہہ رہے ہیں, اور کرونا کو مذاق سمجھ رہے ہیں. دنیا کے اندر میں آپ کو ایک چارٹ دکھاتا ہوں, ذرا آپ دیکھیے کہ کل تک کی دنیا میں کیا پوزیشن تھی. یہ امریکہ میں آپ دیکھیں کہ 2,71,029 لوگوں کی اموات ہو چکی ہے. اوورال دنیا میں 1.44 ملین ڈیتھس ہو چکی ہے. دنیا میں 14 لاکھ سے زیادہ لوگ اس کرونا کی وجہ سے موت کا شکار بن چکے ہیں. پھر آپ برازیل میں دیکھیں 1,71,998 لوگوں کی اموات ہو چکی ہے. فرانس میں 51,000 سے زیادہ لوگوں کی اموات ہو چکی ہے. رشیا میں 38,558 لوگوں کی اموات ہو چکی. اسپین میں 44,668 کی اموات ہو چکی. UK میں 57,551 لوگوں کی اموات ہو چکی. انڈیا میں 1,36,238 لوگوں کی اموات ہو چکی. ایران میں 47,095 لوگوں کی اموات ہو چکی. یہ دنیا کا میں آپ کے سامنے ڈیٹا رکھ رہا ہوں کہ دنیا میں یہ پوزیشن ہے. اور دوسری لہر جو آئی ہے, آپ کیسز کی تعداد دیکھیں کہ دنیا میں اس وقت لاکھوں کی تعداد میں کیسز بڑھ چکے ہیں. تقریباً 13 لاکھ تک سے زیادہ جو ہے وہ USA کے اندر کیسز ہے, اور دنیا میں لاکھوں کیسز اس وقت کرونا کے سامنے آ چکے ہیں. تو یہ ڈیٹا آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو دیکھیے کہ یہ دنیا میں کیا امریکہ, برازیل, فرانس, رشیا, اسپین, UK, انڈیا, یہ پورے دنیا کے ممالک آپ دیکھیں کہ اتنی اموات ہو چکی ہے. 14 لاکھ سے زیادہ لوگ موت کا شکار بن چکے ہیں, لیکن آپ اس کو مذاق سمجھ رہے ہیں. اور جو دنیا کے اندر اکانومی کے اوپر اس کا امپیکٹ ہوا, میں نے آپ کے سامنے وہ رکھ دیا. تو کیا میں چند سوال کروں گا ان لوگوں سے کہ یہ تو آپ جب ڈیٹا آپ کے سامنے ہے اور روزانہ آپ کو آگاہی بھی دی جاتی ہے, تو آپ اس کو مذاق نہ سمجھیں. کیا آپ کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی بھی, جو کہ آلریڈی آپ کی وجہ سے ICU میں تھی اور عمران خان نے نکالا, آج میں 4-5 چیزیں جو پاکستان میں ہو رہی ہے وہ سامنے رکھوں گا, اور پھر اس ڈیٹا کو دیکھتے ہوئے آپ سے چند سوال آپ کے سامنے رکھوں گا. پہلی چیز یہ کہ آج جو جولائی سے اکتوبر تک کا کوارٹر گزرا, اس میں پاکستان کے ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا. پاکستان 17 سال بعد کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سے نکل کے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس پہ آ گیا. پاکستان سالوں بعد اب ہماری آمدن ہمارے اخراجات سے زیادہ ہے. اگر ہمیں آپ کے قرضوں, جو آپ کے لیے گئے قرضے ہیں, ان کے اوپر سود ادا کرنا نہ پڑے, تو ہمارے اخراجات اب کم ہے ہماری آمدن سے. ہم وہاں پہ جا چکے ہیں. جو فیصل آباد کے اندر آپ نے لوگوں کے بیانات سنے, ان کی خوشیاں سنی کہ کس طرح انڈسٹریز آپ کی مکمل طور پہ بحال ہو چکی ہے, ان کو لیبر نہیں مل رہا. فیصل آباد کی میں بات کر رہا ہوں, اور وہ یہ بات کر رہے ہیں. پاکستان کی یہاں پہ اس وقت جتنی بھی انڈسٹریز ہے وہ اٹھ رہی ہے. اس سے پاکستان کے ایکسپورٹس میں اضافہ شروع ہو گیا. تو پاکستان کی ریمیٹنسز بڑھنا شروع ہو گئی. 26% اس کوارٹر میں بھی اضافہ اس میں دیکھنے کو ملا. سٹاک ایکسچینج میں تیزی آ رہی ہے, تو انویسٹمنٹ پاکستان میں آ رہی ہے. آپ کا پاکستان کی اکانومی مضبوط ہوتی جا رہی ہے, آپ کی انڈسٹری بحال ہو رہی ہے, ایکسپورٹس میں اضافہ ہو رہا ہے, لوگوں کو روزگار ملنا شروع ہو گیا ہے. اور
ابھی جو آپ نے ایک ہفتے کے اندر دیکھا کہ چینی کی قیمتیں جو ہے وہ بھی کم ہونا شروع ہو گئی, اور ویٹ امپورٹ کرنے کے بعد اب اس کا امپیکٹ جائے گا آٹے کے اوپر بھی انشاءاللہ, تو وہ بھی ہوگا. تو آپ کو کیا اس سے خوشی نہیں ہو رہی؟ کہ بلکہ خوشی کیسی ہو سکتی ہے کہ آپ نے تو بڑی کوشش کی تھی کہ پاکستان کو اللہ نہ کرے دیوالیہ بنا دے. آپ نے تو فیٹ اپ کی قانون سازی میں ساتھ نہ دے کے آپ نے تو بلیک لسٹ کرنے کی بھی کوشش کی, لیکن بڑی مشکل سے پاکستان کو ایک ڈائریکشن ملی ہے. پاکستان کی اکانومی ٹھیک ہوئی ہے, عام طبقے کو روزگار ملے گا. کیا آپ کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے کہ عام طبقے جو لوگ بے روزگار تھے ان کو روزگار ملنا شروع ہو؟ کیا آپ کو اس سے تکلیف ہے کہ جو آپ آئی سی یو میں اکانومی کی چھوڑ کے گئے تھے اس کو ہم نے آئی سی یو سے نکالا اور استحکام دیا؟ آپ جو ایکسپورٹس بالکل زیرو پہ لے کے گئے تھے اس میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا. یہ بڑی خطرناک ہے. ملک کے ساتھ آپ اپنی ذات میں اس حد تک گئے ہیں کہ آپ ملک کے دشمن بن چکے ہیں. آپ ملک کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں اور قوم کے ساتھ, کہ کرونا کے اوپر جو آپ کے بیانات ہیں کہ کرونا پھیلے تو پھر اس کے بعد اللہ نہ کرے یہاں پہ اسپتال بھر جائیں گے. آپ نے وبا کے پہلے لہر میں پہلے 2-3 مہینے کے مناظر دیکھے تھے, وہ ویڈیوز وائرل تھی کہ اسپتالوں میں دنیا میں جگہ نہیں مل رہی تھی, لوگ سڑکوں پہ تھے. اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے وہ منظر نہیں دیکھے. اللہ کا شکر ہے کہ ہم ان مناظر سے بچے. اللہ کا شکر ہے کہ ہم ان تکالیف میں تک نہیں گئے. آپ نے جو انڈیا کی سڑکوں پہ جو غریب بے روزگار ہو گئے تھے کروڑ کی تعداد میں, ان کو سڑکوں پہ دیکھا, تو اللہ نے آپ کو احساس کے پروگرام کے ذریعے ان چیزوں سے بھی بچایا. جب یہ کامیابی ملی ہے تو آپ اس کے بعد ایسی اقدامات کر کے ایک طرف سرکاری املاک کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتے ہیں, دوسری طرف آپ وبا کے اوپر مذاق شروع کر دیتے ہیں, اس کے پھیلاؤ کا سبب بنتے ہیں. میں چند سوال کروں گا, اس کے بعد میں ختم کروں گا, اور میں اپوزیشن سے چند سوال کروں گا. پہلے میں آپ کو ایک دکھاتا ہوں. یہ ہے دعوت نامہ بلاول ہاؤس میں ایک تقریب کا, اور اس میں شرط عائد کرتے ہیں. ایس او پیز کے اوپر تو عمل درآمد 100% ہونا ہے, لیکن اس میں ایک شرط عائد کی جاتی ہے کہ جو بھی بندہ بلاول ہاؤس میں اس پروگرام میں شرکت کرے گا تو وہ پہلے کرونا ٹیسٹ دکھائے گا اور کرونا ٹیسٹ کرے گا. تو میں سوال پوچھتا ہوں, پہلا سوال, کہ کیا آپ کی جانیں, اور جانیں سب کی قیمتی ہے, لیکن اپنے لیے اپنے گھر کے اندر ایس او پیز کے ہوتے ہوئے یہ شرط عائد کرنا کہ کوئی بھی تقریب میں شرکت کرے گا تو کرونا ٹیسٹ دکھانا لازم ہوگا, لیکن دوسری طرف آپ لوگوں کو اکسا رہے ہیں. کس مقصد کے لیے اکسا رہے ہیں؟ کون سی ایسی چیز ہو گئی ہے؟ اکانومی تو ٹھیک ہو رہی ہے, ملک صحیح ڈائریکشن میں جا رہا ہے, عالمی سطح پہ عمران خان کی قیادت کی وجہ سے پاکستان کو پذیرائی مل رہی ہے, پاکستان کی فورن پالیسی بہتر ہو رہی ہے, پاکستان کی اکانومی بہتر ہو رہی ہے, آپ کی ادارے بہتر ہونے جا رہے ہیں. کرونا کی وبا کی پہلی لہر گزرنے کے باوجود, لیکن آپ اپنے مقصد کے لیے جو NRO تحریری آپ نے مانگا تھا اس کے لیے آپ ملک کو اور لوگوں کی جانوں کو نقصان دینا چاہتے ہیں. دوسرا سوال, کہ اگر کرونا کے اوپر آپ کے یہ بیانات ہے تو جہاں پہ پیپلز پارٹی کی سندھ میں اور نون لیگ کی آزاد کشمیر میں حکومت ہے تو وہاں پہ تو لاک ڈاؤن, لیکن باقی ملک میں کرونا پھیلاؤ مہم, تو کیا یہ ملک کے ساتھ بے انصافی نہیں ہے؟ تیسرا میرا ان سے سوال ہے کہ کیا تحریری NRO کی ناکامی, گلگت بلتستان الیکشن میں ہار اور پشاور جلسے کی ناکامی کا آپ پاکستانی قوم سے بدلہ لینا چاہتے ہیں؟ چوتھا میرا ان سے سوال ہے کہ جس طرح آپ سٹارٹ میں کہتے تھے کہ پورا بند کر دو, بھوک سے کوئی نہیں مرتا, حالانکہ تھر میں اگر شرم ہوتی تو تھر میں ہر سال 450 بچے غذائی قلت کی وجہ سے, بھوک کی وجہ سے موت کا شکار ہوتے ہیں. لیکن آپ کہہ رہے تھے بڑے بڑے محلات میں رہنے والے کہ مکمل طور پہ بند کر لو, کچھ نہیں ہوتا, لوگ بھوک سے نہیں مرتے. عمران خان نے ان لوگوں کا بھی خیال رکھا اور سمارٹ لاک ڈاؤن کی سوچ دی. تو کیا آپ اس وقت بھی چاہ رہے تھے کہ پاکستان کی اکانومی جو آپ تباہ کر کے چھوڑے تھے مزید مکمل تباہی کی طرف چلی جائے؟ کیا آپ یہ چاہتے تھے کہ لوگوں کی بے روزگاری میں مزید اضافہ ہو؟ اور میں ایک اور سوال کرتا ہوں کہ ابھی جو یہ اقدامات آپ کر رہے ہیں تو کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے پاکستان جو اس اذیت سے بچا, ان مناظر پاکستان نے نہیں دیکھے جو دنیا نے دیکھے, تو اس لیول کی آپ کے اسپتالوں کے اوپر رش پڑے, آپ کے اسپتالوں میں خدا نہ خواستہ وہاں پہ مریضوں کے لیے بستر نہ ہو, وہاں پہ آپ کی اسپتالوں کی کیپیسٹی مکمل طور پہ ختم ہو جائے, لوگ سڑکوں پہ پڑے, لوگ مرنا شروع ہو جائے, کیا آپ کی یہ خواہش ہے؟ میں یہ باتیں کر کے
ان سے یہ کہوں گا کہ آپ اپنی سیاست جاری رکھیں. آپ کو عوام نے اور اس قوم نے ریجیکٹ کیا ہے. آپ کی پرائم منسٹر عمران خان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں, کیونکہ کوئی شارٹ کٹ سے آیا, کوئی پرچی لہرا کے آ گیا. اور ایک اور سوال جو سب سے اہم تھا کہ آپ خود مفرور لندن میں, آپ کے دونوں بیٹے حسن اور حسین لندن میں, شہباز شریف کا بیٹا سلمان شہباز لندن میں, نواز شریف کا سمدی اسحاق ڈار لندن میں, داماد علی عمران لندن میں, سارے مفرور اور اشتہاری, اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بچانے کے لیے وہ سڑکوں پہ نکل آئے, خود وہاں پہ چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو کیا یہ قوم سے اور لوگوں سے آپ کی محبت ہے؟ خود وہاں پہ چھپ کے, لوٹ کے, عدالتوں سے سرٹیفائیڈ مفرور چور ڈاکو ڈکلیئر ہو کے خود وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کی جانوں کو خطرے میں ڈال رہے کہ آپ نکلے. میں یہ فرزند زرداری سے کہتا ہوں کہ خود تو کوارنٹین ہو گئے, وہاں پہ آپ کو اس سے اندازہ نہیں ہو رہا کہ یہ بیماری امیر اور غریب کو نہیں دیکھتی, یہ سب کو جو بھی احتیاط نہیں کرتا, ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد نہیں کرتا, ڈاکٹرز کی طرف سے این سی او سی کے بتائی گئی ہدایت کے اوپر عمل نہیں کرتا, یہ پھیلتی رہتی ہے. تو اس میں بھی آپ دوسروں کو کہہ رہے ہو, آپ کو خود تو ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا, لوگوں کو کہہ رہے ہو کہ آپ باہر نکلو. مطلب یہ آپ کس قسم کی چیز کرنا چاہتے ہیں؟ آپ یہاں پہ آپ کی جو آپ کو مکمل طور پہ ناکامی ہو گئی, آپ کی کرپشن بے نقاب ہو گئے, آپ کو الیکشن میں عوام نے ریجیکٹ کر دیا. اور کیوں کیا؟ یہ آپ کے سامنے ہے وجوہات کہ آپ عوام کی جانوں کے اوپر سیاست کرتے ہیں. آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ لوگ مرے, آپ چاہتے ہیں کہ اسپتالوں میں رشٹ ہو, آپ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ لوگوں کو جگہ نہ ملے, آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ بے روزگاری میں اضافہ ہو, آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی مکمل طور پہ بیٹھ جائے, آپ چاہتے ہیں, بلکہ آپ نہیں دیکھ سکتے انڈسٹریز مکمل طور پہ بحال ہوئی, آپ نہیں دیکھنا چاہتے کہ جو پاکستان کی اکانومی اٹھنا شروع ہو گئی, آپ سے نہیں دیکھا جاتا جو پاکستان کا اسٹاک ایکسچینج اوپر جانا شروع ہو گیا, آپ سے نہیں دیکھی جاتی یہ مناظر کہ آج گاڑیوں سے لے کے موٹر سائیکل ٹیکسٹائل تک تمام انڈسٹریز کے پاس اتنے آرڈرز ہیں کہ ان کو کافی وقت لگا ہے, بلکہ وہ مزید آرڈرز نہیں لے پا رہے. آپ سے یہ مناظر نہیں دیکھے جاتے. عوام نے آپ کو ان وجوہات کی بنا پہ مسترد کیا. میں صرف اتنا کہوں گا اور میں میڈیا سے اپیل کروں گا کہ سب سے اچھا کردار جو ہمارے ڈاکٹرز نے اپنی جانوں پہ کھیل کے, سب سے پہلے قوم کی طرف سے میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, این سی او سی کو, ان کی پوری ٹیم کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان کے بتائی گئی گائیڈ لائنز کے اوپر اور ویژن کے اوپر انہوں نے جس انداز سے کام کیا. لیکن پاکستان کا میڈیا جس طرح کہ وہ لوگوں کی آگاہی کرتا رہا, جس طرح انہوں نے لوگوں میں اویئرنیس پھیلائی, میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. اور یہی کہتا ہوں کہ ہم نے انشاءاللہ مل کر, اگر کوئی ملک دشمن ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے, کوئی انسانوں کی جانوں کے اوپر کھیل رہا ہے, کوئی پاکستان میں غربت میں اضافہ, بے روزگاری میں اضافہ, بھوک میں اضافہ دیکھنا چاہتے ہیں, ہم نے مل کر ان کو مسترد کرنا ہے. ہم نے پاکستان کی بات کرنی ہے اور انشاءاللہ ہم نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے. پاکستان انشاءاللہ اسی طرح ترقی کی راہ پہ گامزن ہوگا اگر ہم مل کر ایک کام کریں کہ جس طرح ہم نے پہلی لہر میں یہ سیاست کرتے رہے لیکن عوام حکومت کے بتائے گئے گائیڈ لائنز پہ عمل کرتی رہی, یہ سیاست کرتے رہے لیکن میڈیا مسلسل آگاہی مہم چلاتا رہا, یہ سیاست کرتے رہے لیکن پاکستان کی قیادت پرائم منسٹر عمران خان اور ان کی ٹیم اپنے کام میں مصروف رہی, یہ سیاست کرتے رہے لیکن ہم آگے بڑھتے رہے. اور انشاءاللہ ہم نے ابھی بھی مل کر اس دوسری لہر کو بھی اس انداز سے شکست دینی ہے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو, اللہ پاکستان کی حفاظت کرے اور اللہ پاکستانی قوم کی حفاظت کرے. شکریہ. وزیر مواصلات مراد سعید کی نیوز کانفرنس, انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم کے جلسے ناکام ہو چکے ہیں. پشاور جلسے کی ناکامی, گلگت بلتستان انتخابات میں ناکامی پر اپوزیشن بوکھلاہٹ کا شکار ہے. انہوں نے مزید کہا کہ پوری قوم جانتی ہے کہ ماضی کے حکمرانوں نے ملکی مفاد کے لیے کچھ نہیں کیا. مزید انہوں نے کہا کہ ملک سے باہر علاج کرانے والوں نے ملک میں کوئی عالمی معیار کا اسپتال نہیں بنایا اور پہلے یہ ملک میں سخت لاک ڈاؤن کا مطالبہ کرتے تھے, اب جلسوں پر زور دے رہے ہیں. وزیر اعظم عمران خان کے ویژن اور بہترین حکمت عملی کے باعث کورونا کی پہلی لہر پر قابو پایا گیا اور اس متعلق وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید اظہار خیال کر رہے تھے اسلام آباد میں.